بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں رابعہ تنویر، ایک ماہر نفسیات، آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ایک دفعہ پھر ہمارے ساتھ ہیں پروفیسر ساجد ندیم۔ آج ہم ان سے سوال کریں گے جو کہ جس کے 3 پارٹس ہیں، 3 حصے ہیں۔ سر، سوال نمبر 1، بچوں کی جو بیسک نیڈز ہیں، ریئل جو حقیقی ضروریات ہیں، وہ کون کون سی ہوتی ہیں؟ نمبر 2 پوائنٹ، بچے اچھی خوراک بھی لے رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بیلنس ڈائٹ بھی پیرنٹس کو لگ رہا ہوتا ہے کہ انہیں مل رہی ہے، اس کے باوجود وہ کمزور رہتے ہیں، ویک رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور نمبر 3 پوائنٹ، اور جو بچوں کی جو ایبیلٹیز ہیں، ان کی صلاحیتیں ہیں، وہ بہت دبی سی رہتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کی کیا ریزنز ہیں، کیا وجوہات ہیں، آج ہمیں آپ بتائیں۔ جی سر، تھینک یو۔ جی، پیرنٹس کی طرف سے اکثر یہ کمپلین آتی ہے کہ ہم بچوں کو کھلاتے پلاتے تو ہیں لیکن ان کی گروتھ نہیں ہو پاتی۔ تو یاد رکھیے گا، فرسٹ آف آل ہم اپنے ڈومیسٹک انوائرمنٹ کو دیکھیں گے کہ ہمارا جو گھریلو ماحول ہے وہ کیسا ہے۔ اگر گھر کے اندر ہر وقت لڑائی جھگڑے رہتے ہیں اور ایک معصوم ذہن جو ہے وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ ایک شخص دوسرے کو مار رہا ہے، گالی گلوچ کر رہا ہے یا فائٹ کر رہا ہے، تو معصوم ذہن ان مناظر کو دیکھ کے تو وہ خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں ماحول کیٹس اینڈ ڈاگس لائف والا ہے، لڑائی جھگڑے والا ہے، تو اس گھر کے جو بچے ہیں، یاد رکھیے کہ ان کی صلاحیتیں دب جائیں گی، وہ کبھی بھی بچے اپنے آپ کو ایکسپلور نہیں کر پائیں گے۔ ان بچوں کے مائنڈ کے اندر کبھی بھی کریٹیو تھنکنگ نہیں آ پائے گی۔ شاید والدین یہ سمجھتے ہیں کہ بچوں کو کھلانا پلانا ہی کافی ہے۔ یاد رکھیں، اللہ نے جسم کے ساتھ روح بھی بنائی ہے، تو روح کی بھی کچھ غذائیں ہیں، تو ان کا بھی ہم نے خیال رکھنا ہے۔ نمبر 2 جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہر غلطی پہ بچوں کو جو فزیکل پنش کیا جاتا ہے، اس کی وجہ سے بھی بچہ گرو نہیں کر پاتا۔ یاد رکھیے گا، ہر شخص جو ہے وہ غلطی سے سیکھتا ہے۔ تو اگر آپ بچوں کو بھی غلطی نہیں کرنے دیں گے تو آپ مجھے یہ بتائیں، آپ کیا امید رکھتے ہیں کہ بڑے غلطیاں آج سے کرنا شروع کر دیں؟ تو بچوں کو پیار سے، شفقت سے سمجھایا جائے، ٹھیک ہے، بجائے اس کے کہ ہر دفعہ ان کو تھپڑ لگا دیا جائے، فزیکل پنش کیا جائے، تو اس وجہ سے بھی بچوں کی جو ابیلٹیز ہیں، ان کا جو ٹیلنٹ ہے وہ دب جاتا ہے۔ مجھے ایک چیز یاد آ رہی ہے کہ کسی شخص نے یہ شکوہ کیا کہ میرے پاس ایک بکری ہے، اس کو میں چارہ وغیرہ ڈالتا ہوں لیکن اس کی گروتھ نہیں ہو پاتی۔ تو اس کے دوست نے کہا کہ مجھے دکھاؤ ذرا وہ جگہ جہاں پر تم اپنی بکری کو باندھتے ہو۔ تو جب دوست نے دیکھا تو تھوڑے فاصلے پر ایک بھیڑیا بھی تھا جو بندھا ہوا تھا۔ تو اس نے کہا بکری گھاس تو کھا رہی ہے لیکن اس کو ساتھ ساتھ یہ خوف بھی ہے کہ جب یہ بھیڑیا آزاد ہوگا تو یہ مجھے کھا جائے گا۔ تو یہاں تو لاکھ بھی چارہ ڈالے گا تو اس بکری کی جو گروتھ ہے یا اس کو جو صحت ہے وہ کبھی بھی نہیں ملے گی۔ تو ہمارا بھی یہی حال ہوتا ہے، ہم بچوں کو کھلا پلا رہے ہوتے ہیں لیکن گھر کا جو ماحول ہے وہ ہم نے ایک جنگ کی صورت بنائی ہوتی ہے، بچہ خوف زدہ ہو جاتا ہے، اس کی گروتھ نہیں ہو پاتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص حاضر تھا، تو اس نے دیکھا کہ آپ بچوں سے بڑا پیار اور شفقت کرتے ہیں۔ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے 10 یا 11 بچے ہیں، میں تو ان سے اتنا پیار نہیں کرتا۔ تو پھر آپ نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پہ رحم نہ کرے، بڑوں کا ادب نہ کرے۔ تو یاد رکھیں، یہ جو چھوٹے ہوتے ہیں گھر کے بچے، ان سے زیادہ پیار، شفقت اور محبت سے پیش آیا جائے تاکہ ایک تو بغاوت کا ایلیمنٹ نہ آئے اور دوسرے نمبر پہ یہ اپنی غلطیوں کو سنوار سکیں۔ ہم شاید یہ سمجھتے ہیں کہ صرف اچھی خوراک کا ہونا ہی کافی ہے اور ہم روح کی غذا کو اکثر بھول جاتے ہیں۔ اگر آپ سے یہ سوال ہو کہ آپ مجھے یہ بتائیں، اچھی خوراک کے ساتھ آپ نے اپنے بچے کو گڈ تھنکنگ دینے کا کیا آپ نے ارینج کیا ہے؟ آپ سے اگر یہ سوال پوچھا جائے کہ آپ یہ بتائیے گا کہ آپ نے اپنے بچوں کو فری ایٹماسفیئر کتنا دیا ہے،
آپ نے اپنے بچوں کو مثبت خیالی کے لیے ان کے لیے کیا ارینج کر رکھا ہے. یہ ان کی روح کی غذائیں ہیں. آپ نے اپنے بچے کو اپنے مذہب کی محبت, اپنے خدا سے, اپنے نبی سے جو محبت ہے اس کا درس, اس سے ان چیزوں سے جو لگاؤ ہے, جو ان کی روح کی غذا ہے, آپ یہ بتائیں اپنے بچوں کے لیے کوئی خاص ٹائم کبھی نکالا ہے؟ تو جب آپ اپنے بچوں کو اللہ, رسول, مذہب, اچھی چیزوں سے آپ محروم رکھیں گے تو ان کی گروتھ کیسے ہو سکے گی؟ بالکل ایسے. آپ سے اگر یہ سوال ہو تو آپ بتائیں کہ اچھی خوراک کے ساتھ آپ نے اپنے بچوں کو اچھے خیالات, اچھے نظریات, ان کو معاشرت بھی سکھائی ہے کہ نہیں؟ آپ کے پاس اگر تو جواب نو ہے تو پھر یاد رکھیے گا 100 دفعہ بھی کھلائیں پلائیں آپ کے بچے گرو نہیں کر پائیں گے. آپ اپنے بچوں کے لیے تھوڑا سا مینیج کریں اپنے آپ کو, اپنے گھر کے ماحول کو اچھا رکھیں, بہتر رکھیں. ٹھیک ہے, ہیو اے گڈ ٹائم ود یور چلڈرن. ٹھیک ہے, پازیٹیو رہیں, بچوں کے مسائل سنیں. اکثر یہ ہوتا ہے کہ بچہ ہمیں اپنا مسئلہ بتانا شروع کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے میں دیکھ لوں گا, ہم اس کی پوری بات کوئی نہیں سنتے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ بچے کو اگر صبح کی چوٹ لگی ہونا تو اس کے فادر اگر رات کو گھر آتے ہیں تو وہ آتے ہی پہلے یہ بتائے گا کہ مجھے چوٹ لگی ہے. ٹھیک ہے, وہ دکھائے گا. یعنی بچے کی یہ نیچر میں چیز رکھ دی گئی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اس سے شفقت کی جائے, اس سے پیار کیا جائے, اس کے دکھ میں اس کو تسلی دی جائے. اسی لیے تو وہ آپ کو اپنا زخم دکھا رہا ہے کہ آپ پیار کریں, محبت کریں. تو یہ ہر بچے کی نیچر میں ہوتا ہے. ہمیں بچوں کے دکھوں کو, ان کے مسائل کو سمجھنا چاہیے. انشاءاللہ دیکھیے گا کہ آپ تھوڑی بھی خوراک دیں گے تو آپ کے بچے اچھی طرح گرو کریں گے. بالکل.